آج ہم ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد ان کی زندگی سے کچھ درس حاصل کریں، کیونکہ یہی مشعل راہ ہے اور یہی اہل بیت کی ولایت ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری ساری عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ خوب یہ ولایت کو ظاہر ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے انسان کو پریکٹیکلی اپنے وجود سے اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو ہم پھر اس ولایت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ صرف ان کو ماننا، صرف ان کو جان لینا کافی نہیں ہے۔ لوگ اس زمانے میں ان کو جانتے تھے مگر ان کی فالو شپ نہیں کر پائے۔ ساتویں امام نے کئی جو بنی عباس کے خلیفہ ہیں اس دور میں جو ہے وہ زندگی گزاری اور مشکلات امام کو رہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، خدا نخواستہ بعض اوقات میں اپنی گفتگو کروں گا، ایک خلیفہ نے امام کو بلایا اور علی بن ہارون رشید نے بلایا اور امام کو کہا کہ لوگوں کو ظاہر کیا کہ جس کا جو حق ہے میں دیتا ہوں۔ امام کو بلایا کہ اگر آپ کا کوئی حق ہے تو میں دیتا ہوں، تو امام نے کہا ہاں ہمارا حق فدق ہے، وہ دو۔ تو کہا کہ میں دیتا ہوں، آپ کا فدق کیا ہے؟ تو امام نے گنوانا شروع کیا حکومت کا، ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک، اس نہر سے اس فرات تک، اس تک اس تک۔ تو وہ اچانک سے اس نے بولا یعنی پوری خلافت، پوری حکومت، تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، غصے آ گیا۔ تو امام نے یہ کہا کہ تم ہمارا حق نہیں دے سکتے۔ یعنی امام اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اصل حکومت کا حق اہل بیت کا ہے، اور اس کا اظہار اس کو بتانا چاہ رہے تھے۔ جہاں بھی ائمہ کو موقع ملا ائمہ نے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ امام جو ہے ایک دفعہ مدینہ میں تھے، تو یہ جب مدینہ آیا تو یہ رسول خدا کے روضے پر گیا اور اس نے جا کر بڑا اپنی رشتہ داری دکھانے کے لیے رسول خدا کے مرکز مبارک کی طرف کہا السلام علیکہ یا اماں، یعنی اے میرے یبن ام، یعنی میرے چچا زاد بھائی، میرے چچا زاد، یعنی اپنی فیملی کا ریلیشن۔ وہاں سے امام آئے، امام نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ و اباہی، یعنی اے اللہ کے رسول میرا سلام ہو، اور اے میرے والد محترم آپ پر سلام ہو۔ اب اس کو اتنا غصہ اس کا آیا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اور اس نے کئی جگہ امام کو یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرتے ہیں۔ تو امام نے جواب میں کہا کہ میں قلبوں کا، دلوں کا امام ہوں، تم جسموں کے امام بنے پھرتے ہو۔ عزیزان محترم، اصل ولایت یہی ہے کہ انسان اپنے دل سے ایکسیپٹ کرے امام کو۔ امام کا دور بہت سخت دور ہے، آپ کے سامنے آپ نے سنا ہوگا، سنتے بھی رہتے ہیں، امام کو کئی سال قید میں زندان میں رکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ ایک شخص جو ہے یہ پوری حکومت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ہر دور میں آپ نے کبھی غور کیا، ہر دور کے امام کو سختی میں رکھا گیا، ہر دور کے امام کو زہر دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو پوری دنیا کنورٹ کر سکتا ہے۔ اسی لیے آج خدا نے اپنی آخری کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ 11 کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا؟ تو یہ نہیں چاہتا پروردگار کے 12ویں کے ساتھ بھی وہی۔ جب لوگ ریڈی ہوں گے، لوگ آمادہ ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے، تو خدا اپنے آخری کو بھیج دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کوئی دوست بن کے انتظار کر رہا ہے، کوئی دشمن بن کے انتظار، بہرحال لوگ انتظار کر رہے ہیں، مگر وہ ایک شخص ہے، صرف ایک شخص ہے جو پوری دنیا کو، کیونکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں۔